یہودیوں کا بندر بننا، جیسے کہ اسلام میں جمعہ عزت والا ہے، عیسائیوں کے لیے اتوار اور ہندوؤں کے لیے منگل، اسی طرح یہودیوں کے لیے ہفتے کا دن، مگر فرق اتنا ہے کہ اسلام میں صرف ان لوگوں پر جن پر جمعہ کی نماز فرض ہے، جمعہ کی پہلی اذان سے ختم نماز تک وہ دنیاوی کام کاروبار کرنا حرام ہے جو نماز میں دخل انداز ہوں۔ عورتیں، بچے، مسافر اور بیمار لوگ ان کا حکم سے علیحدہ ہیں کیونکہ ان پر جمعہ فرض نہیں، لیکن یہودیوں اور عیسائیوں کے ہاں ان سارے دنوں میں دنیاوی کاروبار حرام تھے اور خاص طور پر شکار کرنا سخت جرم۔ موسیٰ علیہ السلام کے بعد یہ واقعہ پیش آیا کہ نبی اسرائیل کی ایک جماعت بحر کلزم کے کنارے شریلا میں رہتی تھی جو مدینہ منورہ اور شام کے درمیان میں ہے۔ یہ لوگ مچھلی کے بہت شوقین تھے۔ رب کی شان یہ کہ ہر ہفتہ اس دریا میں بے شمار مچھلیاں نمودار ہوتی تھی، یہ تو ان کے امتحان کے لیے یا اس مچھلی کی زیارت کے لیے جس کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام رہتے تھے۔ باقی دنوں میں سب مچھلیاں غائب ہو جاتی تھیں۔ ان کے منہ میں پانی بھر آیا اور سوچنے لگے کہ کسی ترتیب سے ان کا شکار کرنا چاہیے جس سے شکار بھی ہو جائے اور ہفتہ کے دن بے حرمتی بھی نہ ہو۔ آخر عقل مندوں نے یہ سوچا کہ دریا کے ارد گرد سے گہرے غار کھود دیے اور دریا سے اس غار تک نالیاں بنا دیں۔ جمعہ کی شام کو ان نالیوں کا منہ کھول دیتے تھے کہ پانی کے ساتھ مچھلیاں ان گڑھ میں آ جائیں اور اتوار کے دن گڑھ سے پکڑ لیتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم ہفتہ کو شکار نہیں کرتے۔ انہوں نے وہ مچھلیاں خود کھائیں اور فروخت کیں جس سے یہ بڑے مالدار ہو گئے۔ 40 یا 70 سال تک ان کا یہ عمل رہا۔ یہ لوگ کل 70,000 تھے۔ ان کی 3 جماعتیں بن گئیں، ایک تو شکار کرنے والوں کی، دوسری اس سے منع کرنے والوں کی اور تیسری خاموش رہنے والوں کی۔ یہ لوگ کل 12,000 تھے، باقی سب شکاری۔ جب شکاریوں نے ان کی نصیحتیں نہ مانی تو انہوں نے اپنے اور ان کے درمیان ایک دیوار بنا کر شہر کے 2 حصے کر دیے اور کہا کہ ہم ان کے ساتھ نہ رہیں گے کہ ہم پر عذاب نہ آ جائے۔ یہاں تک کہ داؤد علیہ السلام کا زمانہ آ گیا۔ آپ نے ان کو شکار کرنے سے منع کیا اور فرمایا، اے بے وقوفوں، قید کرنا ہی تو شکار ہے۔ جیسے کوئی ہرن کو جال میں پھنسا لے، اس نے شکار کر لیا، کھائے یا نہ کھائے، اور کھائے تو آج ہی کھائے یا کبھی دوسرے وقت۔ ہفتہ کے دن تمہیں شکار کی ممنوعات ہے، نہ فقط ہاتھ میں پکڑنے کی یا کھانے کی۔ اس سے باز آ جاؤ ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جاؤ گے۔ شکاریوں نے کہا کہ ہم تو بہت عرصہ سے یہ کام کر رہے ہیں، اگر یہ برا ہوتا تو اب تک ہم کو امن کیوں ملتی؟ تب داؤد علیہ السلام نے یہ دعا فرمائی جس سے رب کا غضب آ گیا اور رات میں یہ سب کے سب بندر بن گئے۔ یہ جوان لوگ بندر اور بوڑھے لوگ سور بنا دیے گئے۔ ان کے عقل و حواس تو باقی رہے مگر ان کی قوت گوائی جاتی رہی اور جسم سے سخت بدبو نکلنے لگی۔ صبح کے وقت اس محلے کو لوگوں نے دیکھا کہ نہ تو اس محلے سے کوئی آدمی آتا ہے اور نہ کوئی آواز، نہ کوئی دھواں وغیرہ نکلتا ہے، تو یہ دیواروں پر چڑھ کر ان کے گھروں میں داخل ہو گئے۔ وہ بندر ان کو دیکھ کر ان کی طرف دوڑے اور ان کے قدموں سے لپٹنے لگے اور ان کے کپڑے سونگھتے اور روتے تھے۔ ان لوگوں نے کہا کہ کیا ہم نے تمہیں شکار کرنے سے منع نہ کیا تھا؟ وہ بندر سر ہلاتے اور آنسو بہاتے۔ اس حال پر ان کو 3 روز گزرے اور سب
ہلاک کر دیے گئے، نہ کوئی باقی بچا اور نہ ان کی نسل چلی۔ لوگوں میں یہ مشہور ہے کہ موجودہ بندر انہی کی نسل میں سے ہیں، لیکن یہ غلط ہے۔ ان سے پہلے بھی بندر تھے اور یہ موجودہ بندر ان سے پہلے بندروں کی اولاد میں سے ہی ہیں، کیونکہ صحیح روایت میں ہے کہ کوئی مسخ شدہ قوم 3 دن سے زیادہ نہیں جیتی، نہ کھاتی ہے، نہ پیتی ہے اور نہ ہی ان کی کوئی نسل چلتی ہے۔